السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع فإن خفتم الا تعدلوا فواحدہ۔ آج کے اس مؤکر بزم کے صدر فیض الشیخ ابو العاص وحیدی صاحب حفظہ اللہ تعالی اور دیگر معزز علماء و خطبہ محاضرین سامعین و حاضرین، موضوع آپ نے سماعت کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر انسان کو مرد اور عورت کی شکل میں پیدا کیا ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی خطے میں آپ دیکھیں، ایسا آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ وہاں صرف مرد پیدا ہو رہے ہیں یا عورتیں ہی عورتیں پیدا ہو رہی ہیں۔ اللہ کی حکمت تخلیق کا یہ حصہ ہے کہ ہر علاقے میں، ہر بر اعظم میں، ہر خطے میں مرد اور عورت دونوں کی تخلیق ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مرد کے اندر کچھ ایسی ضرورتیں رکھی ہیں جن کی تکمیل عورت سے ہوتی ہے، اور عورتوں کے اندر کچھ ایسی مخصوص ضرورتیں رکھی ہیں جس کی تکمیل مردوں سے ہوتی ہے۔ یہ اللہ کی حکمت تخلیق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے یہ کہ اس نے تمہارے میں سے ہی تمہارا جوڑا پیدا کیا تاکہ تم ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو۔ مرد کو اللہ تعالیٰ نے عورت کے لیے سکون کا ذریعہ بنایا ہے، اور عورت کو اللہ تعالیٰ نے مرد کے لیے سکون کا ذریعہ بنایا ہے، اور اسی فطری ضرورت کی تکمیل کے لیے اور اسی سکون کے حصول کے لیے انتہائی شریفانہ مہذب طریقہ اللہ تعالیٰ نے نکاح کو دیا ہے کہ آپ نکاح کریں، آپ شادی کریں اور اپنی اس فطری ضرورت کی تکمیل کریں۔ یہ ضرورت ہے، یہ تقاضا ہے انسان کی فطرت میں۔ اس کی تکمیل کے لیے اگر نکاح کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ، کوئی راستہ آدمی اپناتا ہے تو وہ گناہ ہے، وہ معصیت اور فسق ہے، اور اگر نکاح کے ذریعے سے اپنی اس فطری ضرورت کی تکمیل کرتا ہے تو یہ عبادت ہے، ثواب ہے، اجر ہے۔ اب اسی ثواب کے، نیکی کے اور عبادت کے کام کو آدمی جتنا زیادہ کرے گا اتنا ہی زیادہ اس کے لیے ثواب ہے، اتنی ہی زیادہ اس کے لیے نیکیاں ہیں، اتنا ہی وہ خیر کا کام کرے گا۔ 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آدمی اور نمازیں پڑھے گا نفل کے طور پر تو ثواب ملے گا۔ روزہ عبادت ہے، رمضان کے علاوہ اور دیگر دنوں میں بھی آدمی روزہ رکھے گا تو ثواب ہے۔ ایسے ہی نکاح یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، انبیاء کی سنت ہے، اسلام کی تعلیم ہے، تو نکاح آدمی کرے گا اور زیادہ کرے گا تو اس کو زیادہ ثواب ملے گا، اسی لیے اس کی اجازت اسلام نے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تمہیں جو بہتر لگیں خواتین، عورتیں، ان سے تم شادی کرو، 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو، 4 تک کی اجازت اسلام نے دی ہے۔ 4 تک شادیاں ایک مسلمان کر سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عدل کی شرط لگائی ہے۔ اگر ان بیویوں کے درمیان جنہیں شرعی طریقے سے آپ نے حاصل کیا ہے، ان کے درمیان اگر آپ عدل نہیں کر سکتے، انصاف نہیں کر سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فواحدہ، تو ایک ہی پر اکتفا کرو۔ اور ایک کے ساتھ بھی اگر آپ عدل نہیں کر سکتے ہیں، یعنی اس کے حقوق کی ادائیگی نہیں کر سکتے، اس کی ضرورتوں کو پوری نہیں کر سکتے، تو پھر ایک بھی نہیں کرنا ہے۔ من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جو نان و نفقے کی استطاعت رکھے، ازدواجی حقوق کے ادائیگی کی استطاعت رکھے، وہ شادی کرے، اور جو اس کی استطاعت نہیں رکھتا ہے وہ نہ کرے۔ تو عدل کے ساتھ ایک سے زائد شادیوں کی اسلام کے اندر اجازت ہے، اور بڑی عظیم حکمتیں ہیں، بہت ہی اہم ترین فوائد ہیں۔ آج ہمارے اور آپ کے یہاں چونکہ ایک مائنڈ سیٹ بن گیا ہے، سماج، ماحول اور دوسری قوموں کے ساتھ رہتے رہتے ایک مائنڈ سیٹ بن گیا ہے ایک سے زائد شادیوں کے خلاف۔ کچھ چیزیں ہم دیکھتے ہیں، کچھ مسائل ہم دیکھتے ہیں، کچھ پریشانیاں ہم دیکھتے ہیں، تو اس کو آج شجر ممنوعہ سمجھ لیا گیا ہے، اور دوسری شادی کے نام سے سب گھبراتے ہیں، سب ڈرتے ہیں، حالانکہ سب کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ ہاں ہونی چاہیے۔ خواہش تو سب کی ہوتی ہے، کتنے لوگ اس خواہش کو لے کر کے دنیا سے چلے جاتے ہیں، وہ خواہش اسی دل کے اندر دفن ہو جاتی ہے، اور کتنے لوگ، کچھ لوگ جرات کا مظاہرہ کرتے ہیں، جسارت دکھاتے ہیں، دھارے کے خلاف لڑنے کا ان کے اندر ایک جگر گردہ ہوتا ہے، وہ پہلے سے سوچ لیتے ہیں ہاں ایسا ایسا ریئیکشن آنے والا ہے اور ہم کو اسے فیس کرنا ہے، مقابلہ کرنا ہے، وہ ہمت کر کے آگے بڑھتے ہیں اور مخالف ہواؤں کا مقابلہ کرتے ہیں۔ سسرال سے بھی ان کی بگڑتی ہے، گھر میں بھی جھگڑے ہوتے ہیں، تانے، بولیاں، مذاق سب کچھ سہتے ہیں، لیکن دھیرے 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 حالات ایک دم نارمل ہو جاتے ہیں، اور آخر میں جیت اس انسان کی ہوتی ہے جس نے حقیقت میں ایک مردہ سنت کو ایسے ماحول میں زندہ کرنے کی کوشش کی ہے جہاں حالات مخالف ہیں۔ یہ جرأت مندانہ قدم ہے۔ آج بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہ مائنڈ سیٹ ختم نہیں ہو رہا ہے، دوسری شادی کے لیے لوگوں کے ذہن نہیں بن رہے، لوگوں کی سوچ اور لوگوں کے خیالات اس طرف مائل نہیں ہو رہے ہیں،
اور یہ دوسری شادی یا ایک سے زائد شادیاں نہ کرنے کی وجہ سے کتنے مسائل سے ہمارا سماج جوجھ رہا ہے، کتنے مسائل اور مشکلات سے مختلف زندگیاں گزر رہی ہیں، آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے. آپ اس بات کو بہت ہی زیادہ سنجیدگی سے لیجیے کہ ایک سے زائد شادیوں کے خلاف جو ایک ذہن ہے، جو ایک سوچ ہے، جو ایک مانسکتا ہے، اس کی وجہ سے کتنے غلط اثرات مختلف زندگیوں پر پڑ رہے ہیں، سماج پر پڑ رہے ہیں. اور آپ کو پتا ہے یہ جو زنا، یہ بدکاری، یہ گناہ جو پھل پھول رہا ہے، جو عام ہو رہا ہے، جو بہت زیادہ عام ہو گیا ہے. آپ تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچئے، ایک آدمی کو اگر ایمانداری کی بنیاد پر نکاح کرنا ہو، شادی کرنا ہو، ایک بیوی ہے لیکن اس کے باوجود بھی کچھ مردوں کے اندر خواہشات اتنی ہوتی ہیں کہ ایک کافی نہیں ہوتی ہے. یہ فطری چیز ہے، اس کا یہ متفق علیہ چیز ہے. وہ آدمی ایمانداری کی بنیاد پر کہ میری جو فطری ضرورتیں ہیں وہ جائز طریقے سے پوری ہوں، شرع کے دائرے میں پوری ہوں، اور وہ آگے بڑھتا ہے نکاح کرنے کے لیے. آپ بتائیے کتنی مصیبتیں ہیں اس کے لیے، کتنی تکلیفیں اس کے لیے، کتنی مخالفتیں ہیں، کتنے مسائل ہیں، کتنے لوگوں سے اس کو لڑنا پڑتا ہے، کتنا اس کو کتنے محاذوں کو توڑنا پڑتا ہے. لیکن وہی شخص اگر زنا کرنا چاہے، چند روپیے جیب میں رکھ کر کے گناہ کے اڈے کی طرف نکل جائے تو اس کے لیے راستہ صاف ہے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. یہ وہی دور ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دین پر چلنا آگ کے انگارے پر چلنے کے مترادف ہوگا. آج یہی ہے، باقاعدہ ایسے کہا جاتا ہے، اگر میری مائیں بہنیں ہیں اور سن رہی ہیں تو میں بڑے درد کے ساتھ کہہ رہا ہوں آپ سے، ایسے کہا جاتا ہے کہ جا کر کے زنا کر لے، لیکن یہ نہیں کرنا. جا کر کے کہیں اپنا منہ کالا کر لے، وہ چلے گا، وہ منظور ہے، لیکن دوسری کے بارے میں سوچنا بھی نہیں. اس مقام پر آ چکے ہیں ہم. یہ ہمارے اپنے کرتوت کیوں دوسری شادی کا اور ایک سے زائد نکاح کا ایک مائنڈ سیٹ ہم نے بنا لیا ہے. اور یہ یہاں ہے، یہ جو مسائل ہیں، جو مشکلات ہیں، کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہم دوسری قوموں کا اثر ہم نے اپنے اندر قبول کر لیا ہے. ہمارا معاملہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم کو دوسری قوموں پر اثر انداز ہونا چاہیے تھا، اپنی فکر، اپنی سوچ، اپنے کلچر کے اعتبار سے دوسری قوموں کو متاثر کرنا چاہیے تھا، لیکن ہم دوسری قوموں سے متاثر ہو گئے. یہ جو جہیز ہے، یہ ساری جو چیزیں ہیں نا، آپ اگر غور کریں گے، تجزیہ کریں گے اس مسئلے کا، وقت بہت کم ہے، تو آپ کو نظر آئے گا کہ کتنی مصیبتیں صرف اس لیے ہمارے سروں پر مسلط ہے کہ ہم نے ایک سے زائد شادی کا دروازہ بند کیا ہوا ہے. اس لیے یہ مسائل ہمارے سروں پر منڈلا رہے ہیں، اور اس کی سزا کیسے کیسے لوگ بھگت رہی ہیں. مطلع عورتیں، بیوہ عورتیں، طلاق شدہ عورتیں، آپ کبھی ان کی زندگیوں میں جھانک کر کے دیکھیے، یہاں تک کہ اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے، یہاں تک کہ اپنے گھر کا کرایہ دینے کے لیے، یہاں تک کہ اپنے بچوں کی فیس ادا کرنے کے لیے انہیں غلط راستے پر جانا پڑ رہا ہے، غلط ہاتھوں چل رہی ہیں ایسی عورتیں. ان کو کوئی نکاح کر کے عزت کے ساتھ اپنی پناہ میں لے کر کے اور ان کی زندگی کو آسان کرنے والا کوئی نہیں ہے، لیکن ایک رات کو رنگین کرنے کے لیے ہزاروں کھڑے ہیں. آپ سمجھتے ہیں؟ ایک رات کو رنگین کرنے کے لیے ہزاروں رات ملیں گے، لیکن ایمانداری کے ساتھ زندگی بھر اس کا ساتھ دینے کے لیے کوئی نہیں مل رہا ہے. یہ افسوسناک معاملہ ہے، ہمارا اپنا خود پیدا کیا ہوا ہے. ہم اس مائنڈ سیٹ کو جب تک ہٹائیں گے نہیں، ہم اس سوچ کو جب تک ختم نہیں کریں گے. اور مجھے شکوہ اپنے علماء سے بھی ہے، میں خود اپنے آپ کو بھی نصیحت کرتا ہوں، یہ پہلی بار میں نے موضوع اٹھایا ہے، مجھے دیا گیا تو میں کر رہا ہوں. شکوہ یہ ہے کہ آپ خطبے میں کیوں نہیں موضوع اٹھاتے ہیں، آپ تقریروں میں کیوں نہیں بولتے ہیں، آپ جلسوں میں یہ موضوع کیوں نہیں دیتے ہیں، آپ کا درس حدیث، آپ کا درس قرآن اس پر کیوں نہیں ہوتا ہے، آپ کیوں نہیں ذہن سازی کرتے ہیں، کیوں نہیں وہ شخص جو آگے بڑھ کے اور جرات کر کے اور اس نے ایک شکا، ایک نکاح کیا ہے اور ایک لاچار عورت کو، ایک مجبور عورت کو پناہ دیا ہے، کیوں نہیں اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. ہم اپنی نجی مجلسوں میں بیٹھ کر کے اس کا مذاق اڑاتے ہیں. ارے سنا فلاں کے بارے میں دوسری شادی کیا ہے، دیکھو خود کے وعدے ہیں، ایک پال نہیں پا رہے، دوسری کر لیے. اللہ غنی کر دیتا ہے میرے بھائیوں، اللہ بے نیاز کر دیتا ہے. یہ روزیاں، یہ رزق، یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس کا انتظام کرتے ہیں، اللہ کرتا ہے اس کا انتظام، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دیتا ہے تب آپ کرتے ہیں. دیکھیے، اور دراصل مجھے بات اس اینگل سے بھی کرنا ہے کہ دوسرے لوگ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں تعدد ازدواج کو لے کر کے. دوسرے لوگ ہمارا ٹھٹھا کرتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ تعدد ازدواج یہ اسلام کا ایجاد کردہ نہیں ہے، اسلام سے پہلے بھی چلا آ رہا تھا، اور تعدد ازدواج کے نام پر انسانیت کے اوپر ظلم ہو رہا تھا. اسلام نے اس کو منظم کیا، اسلام نے اس کے اندر جو ظلم اور زیادتی اور استحصال کی جو گنجائشیں تھیں اس کو ختم کیا. یہ کہہ کر کے اگر آدھا نہیں کر سکتے، کئی 15-20 کر لیتے تھے لوگ، اور کچھ کو لٹکا کے رکھتے تھے اور کچھ لوگوں کے حقوق ادا کرتے تھے. اسلام نے کہا ایسا نہیں چلے گا، 1 سے 4 کر سکتے ہو لیکن عدل کرنا پڑے گا. دوسروں کسی کو لٹکا کے رکھو، اس کے حقوق ادا نہ کرو، اس کو سراپا حسد بنا کے رکھو، اور کسی کو نوازو، کسی کے ساتھ محبت اور الفت اور پیار نچھاور کرو، اور کسی کو آپ محروم کر کے رکھو. ایسا نہیں چلے گا. آپ اگر عدل کر سکتے ہیں تو آپ کریے، اور جہاں تک کریے، آپ کو اجازت ہے. افسوس کی بات ہے کہ اسلام کے سر اس کو مڑا جا رہا ہے اور اسلام پہ کام کیا جا رہا ہے. اسلام میں دوسری قوموں میں یہودیت، عیسائیت بعد میں ان کے علماء نے جا کر کے ختم کیا اس کو، لیکن پہلے تھا، تمام مذاہب میں تھا، تمام قوموں میں تھا، اور آج بھی ہے، دوسرے کر رہے ہیں. اسی طرح دنیا کے اندر تعدد ازدواج یہ انسانیت کی ضرورت ہے، ایک سے زائد شادی ضرورت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عورتوں کی تعداد زیادہ ہے، مردوں کی تعداد کم ہے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، اس کے بہت سارے اسباب ہیں. نقل و حرکت باہر یہ مردوں کی رہتی ہے، عورتیں گھر میں رہتی ہیں، حادثات کا شکار، جنگوں میں اور اس طرح کے دیگر مقامات پر مردوں کی اموات ہوتی ہیں. مرد مرتے ہیں، اب ظاہر سی بات ہے. عورتیں جو مردوں سے زیادہ ہیں، ان کے اندر بھی تو خواہشات ہیں، ان کے اندر بھی تو جذبات ہیں، تقاضے ہیں. وہ اپنے تقاضوں کو کہاں پورا کریں گی؟ اب اگر ہر آدمی صرف ایک ہی نکاح پر اتفاق کر لے گا اور ایک سے زائد شادی کے لیے آگے نہیں بڑھے گا، تو وہ عورتیں جو زائد ہیں مردوں سے، ان کا کیا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے، مرتا کیا نہ کرتا، بدکاری کے راستے پر چل پڑیں گے. اور یہ ہو رہا ہے، آج یہی ہو رہا ہے. ہم نے ایک سے زائد شادی کے دروازے کو بند کیا، بدکاری کا بازار گرم ہے. میں ایسے واقعات سننے میں آئے کہ عورت بیچاری بیوہ ہے
اور आदमी से आगे कहती है मेरी कुछ मदद कर दो, मेरा काम कर दो, मेरे बच्चे हैं मेरी मदद कर दो, मैं बहुत परेशान हूं, कोई घर में है नहीं, मैं बेवा हूं। उसने कहा भाई सेवा मैं नहीं कर सकता, ये तू ले अब जा, मैं सेवा नहीं दे सकता। मेरे भाई ये जो जुमला है ना, उसके बाद उसने कहा हकीकत में हमारी गैरत के शीशे को चकनाचूर कर देने के लिए काफी है, हमारे कलेजे को शक कर देने के लिए काफी है। उसने कहा भाई मुझे इतना पैसा दे दे, अगर लगे तो मेरा जिस्मानी इस्तेहसाल कर ले, अगर तुझे लगता है तो मैं, मेरे घर में एक और है वो भी जवान होगी, मैं उसको भी लेके आती हूँ, लेकिन मेरी ये जरूरत पूरी कर दो। आप समझ रहे हैं ये एक चीज रोशनी में आई, इससे कितने वाकयात हो रहे हैं, क्योंकि हम ऐसी औरतों को हमने पनाह देने का एक रास्ता बंद किया हुआ जो अल्लाह ने खोला था। दूसरा निकाह, तीसरा निकाह, चौथा निकाह, हमने उसको बंद कर दिया। हम फितरत से जंग कर रहे हैं, हम अल्लाह के निजाम से जंग कर रहे हैं। अब बताइए यहाँ कौन सा कानून हमारे खिलाफ है? हम तो कर सकते हैं ना, लेकिन इसके बावजूद भी हम नहीं कर रहे हैं, अफसोस का मकाम है। इसी तरह से एक औरत पर अगर आदमी इत्तेफाक करेगा तो देखिए औरत कभी हैज की हालत में रहती है, कभी निफास की हालत में रहती है। ऐसे में अगर मर्द के अंदर अगर ख्वाहिशात जोर मारती हैं तो कहां जाएगा? जा नहीं सकता। इस्लाम ने मना किया इन हालात में, उसको जरूरत है, ये सिचुएशन बताती है कि आदमी को निकाह की जरूरत है, वरना फिर गुनाह की तरफ जाएगा, मासियत और नाफरमानी की तरफ जाएगा और अपने दामन को दागदार करेगा। इसी तरह से आप देखें कि बाज औरतें बाज होती हैं, उनसे औलाद नहीं होती हैं। अब दूसरी शादी का दरवाजा बंद किया हुआ है, आदमी साहब औलाद कैसे होगा? ये हालात, ये मसाइल, ये बताते हैं कि दूसरी शादी करनी चाहिए, एक से ज्यादा निकाह का रवाज है, उसका चलन होना चाहिए। अगर आप कर सकते हैं, हुकूक अदा कर सकते हैं, तो कोई चीज आपको रोकने वाली नहीं है, आप आगे बढ़िए, करिए। और मैंने आपको बताया कि ये चाहता है जज्बा, हिम्मत, धारे के खिलाफ बहने का जोश, ये जिसके अंदर पैदा होता है वो कर रहे हैं। आज भी बहुत लोग कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरमियान मौजूद नहीं है कुछ लोग। ये जज्बा हमारे अंदर भी पैदा होना चाहिए, धारे के खिलाफ बहने का। ठीक है आवाजें उठेंगी, ठीक है घर में झगड़ा होगा, ये एक इतराज भी किया जाता है कि घर में झगड़े होते हैं, लड़ाइयां होती हैं, इख्तिलाफात होते हैं, इसे नहीं करना चाहिए। मेरे भाई आप देखिए झगड़ा क्या, ये जो ज्वाइंट फैमिली होती है इसमें नहीं होते हैं, कितने झगड़े होते हैं। ये एक से ज्यादा शादी के मैटर से ज्यादा ये ज्वाइंट फैमिली में झगड़े होते हैं। बहू का दूसरे बहू से, सास का अपनी बहू से, और आपस में बड़ी रस्साकशी रहती है। सास अपनी नंदों को लेकर एक महाज बना के रखती है और बहुएं अपने शौहरों को लेकर एक महाज बना के रखती हैं, और फिर उसमें पोछा ये लगाएगी, खाना ये बनाएगी, सफाई ये करेगी, और इसको लेकर के दुनिया भर के झगड़े जो ये ज्वाइंट फैमिली में, इसके खिलाफ हम तकरीर भी करते हैं। इस्लाम का निजाम नहीं है, आप शादी हो गई, बच्चा लेकर के अलग रहे अपने घर में, वरना ये झगड़े लड़ाई तो सबसे ज्यादा झगड़े तो यहाँ पे होते हैं। इसको खत्म करने की बात नहीं करते, और इसको खत्म नहीं किया था, इसके ऊपर डिबेट नहीं होता है। डिबेट हो रहा है एक से ज्यादा शादियों के बारे में, एक दो औरतों को बुला के बिठा लिया जाता है और वो लोग अब वो कैसी हैं, क्या हैं, और इस्लाम से, दीन से उनका टच क्या है, इसके बारे में कोई वो नहीं। तो एक एतराज ये क्या था कि झगड़े होते हैं। इसी तरह से शहवत परस्ती, कहते हैं कि जो है दूसरी शादी जो करते हैं वो शहवत परस्त होते हैं, शहवत परस्ती में करते हैं। मेरे भाइयों कितना भूंडा एतराज है ये शहवत परस्ती नहीं है, ये जिम्मेदारी है। शहवत परस्ती होती तो जेब में पैसे रखता और जा करके कहीं भी वो अपने जज्बात और अपने जिनसी ख्वाहिशात को तस्कीन करके आ जाता। और ऐसा जो लोग करते हैं उनको शहवत परस्त कोई नहीं कहता है, उनको शहवत परस्त कोई नहीं कहता है। एक आदमी अपनी सेक्रेटरी को उसके जॉब की धमकी देकर के उसका जिनसी इस्तेहसाल करता है, उसको कोई शहवत परस्त नहीं कहता है। मोबाइल के ऐप में जाकर के अपनी गर्लफ्रेंड तलाश करते हैं और फिर उसके साथ कॉलिंग होती है, बातें होती हैं, और फिर उसके साथ डेटिंग होती है और दोनों अपनी जिनसी ख्वाहिशात पूरी करते हैं, इसको शहवत परस्ती नहीं कहते। एक आदमी अपने माल के जोर पर एक औरत को मजबूरी का फायदा उठाते हुए उसका जिनसी इस्तेहसाल करता है, कुछ पैसे देकर के उसको एक रात की रंगीनी के लिए, इसको शहवत परस्ती नहीं कहते। शहवत परस्ती एक आदमी, एक मजबूर, एक परेशान औरत से निकाह करके उसकी तमाम जिम्मेदारियों को कबूल करता है, उसकी माली जरूरतों की तकमील, उसकी जिस्मानी जरूरतों की तकमील, उसके बच्चों की परवरिश, उसकी परवरिश, इन तमाम जिम्मेदारियों का बोझ अपने कंधे पर रख करके उसको अपनी निकाह में कबूल करता है शराफत के साथ। इसको शहवत परस्ती का नाम दिया जाता है, जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज करे। और यहाँ बदकारियों का बाजार गर्म है, लोग पर्दे के पीछे क्या कुछ नहीं कर रहे हैं, दूसरों की मजबूरियों का इस्तेमाल करते हुए, उसको कोई शहवत परस्ती है, उसको कोई गलती कहता है। इसी तरह से बहुत सारे एतराजात हैं, चिटा चुकी है, वक्त बहुत मुख्तसर है। आखिर में मैं गुजारिश करूंगा मेरे भाइयों, ये एक मुर्दा सुन्नत है जो यकीनन इसको हम ये कहेंगे कि इस वक्त एक से ज्यादा शादी के लिए जहन बनाना और कदम आगे बढ़ाना और बढ़ा करके करना ये वक्त की जरूरत है। बहुत सारे मसाइल का हल है। मुसलमान अगर अपना एक माइंडसेट बना ले कि जमाना क्या कह रहा है और किस तरह की बातें कही जा रही हैं, उससे कतई नजर हमको हमारा दीन जो कहता है, हमारा इस्लाम जो कहता है, हमारे नबी की जो सुन्नत है, हम उसके मुताबिक हम इस सुन्नत को जिंदा करेंगे और पूरी जुरात और जसारत के साथ आगे बढ़ करके अगर इस्तिताअत दिया है तो इस अज़्म के साथ हम करेंगे और हुकूक अदा करेंगे, इस्लाम की रोशनी में करेंगे, तो इंशाअल्लाह अंधेरा दूर होगा, एक चिराग से दूसरा चिराग जलेगा और ये जो मसाइब और मुश्किलात इसकी वजह से हम झेल रहे हैं, इससे हमको निजात मिलेगी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारे दिलों में ईमान पैदा करे, तकवा पैदा करे और शरा और शरीयत के मुताबिक और